سب کہیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. دوستو، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. صرف ہمارا نہیں بلکہ سارے بنی آدم، جن و انس، جن کو بھی اللہ نے پیدا کر کے مکلف بنایا، جنات بھی اور انسان بھی، ان سب کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص اس کا مکلف ہے، اس کو اس کا پابند کیا گیا ہے کہ یہ جو کلمات میں نے کہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ان کلمات کو وہ زبان سے بھی ادا کرے، اس کا مکلف تمام بنی نوع انسان کا ہر فرد اور جناتوں کا بھی ہر فرد. کیوں کہ یہی کلمہ جانتی ہے اور بولتی ہے جنات اور انسان کے سوا ساری مخلوق. اگر اس کو کوئی سمجھ نہیں سکے تو وہ بدبخت انسان اور جن جو اس کو نہ سمجھ پائے اور نہ بول پائے. نعوذ باللہ من. اللہ تعالی ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ تو میں نے کہا کہ میں نے آپ بولیے تو آپ نے بھی اس کو ادا کر دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ بولنا اگر دل میں نہ ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ جھوٹ بنتا ہے، منافقت بنتی ہے. جیسے ہمارا ہر کام نفاق اور جھوٹ. نہ ہماری نماز ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت دیر سے، گھنٹے سے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ نماز ہی اور ہے جو پڑھنی چاہیے، اور جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اور ہے. اس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے نماز وہ اور ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ دوستو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کا سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. اس پر تو دنیا بھی موقوف، آخرت بھی موقوف. اگر اس کو نہ ہم سمجھ پائے اور نہ بول پائے اور نہ دل میں اس کو بسا پائے تو قبر میں ہم بول پائیں گے کہ من ربک کا جواب. اس لیے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ سنتے رب پر، تو وہ جو نفی پر آتے تھے تو کیا تجارت، کیا ملازمت، کیا صنعت، وہ گھنٹوں اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ گویا کہ اوپر سے دیکھ کر بول رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ سب مادی چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو فرماتے ہیں حضرت جی اس وقت یہی صحیح ہے کہ اس میں مال و دولت میں کچھ نہیں، تجارت و حکومت میں کچھ نہیں. تو نفی کرتے 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 سچ مچ چونکہ وہ ان کے دل میں ایک چیز رچی بسی ہوئی تھی جو قرآن نے
ہمیں سکھانے کی کوشش کی جگہ جگہ قرآن، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ رب کون ہے ہمارا، کس کو سمجھنا ہے. تو حضرت جی تو گنواتے تھے کہ ہم نے تو رب سمجھ رکھا ہے اپنے باس کو، ہم نے تو رب سمجھ رکھا ہے پیسے کو، ہم نے تو رب سمجھ رکھا ہے. پوری ایک ان کی تسبیح ہوتی تھی، گردان ساری دوہرا دیتے تھے ایک ایک چیز جس کو انسان اپنے دماغ میں سمجھتا ہے کہ میرا رب یہ ہے. اور سچ مجھ رب اسی کو ہم سمجھ بیٹھے، اس کے بغیر دل میں چین ہوتا ہے؟ اگر اس کو مانتے تو اس کے لیے تو سب پھونک کر کے جلا کر کے اس کی طرف دوڑتے بھاگتے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سب کشتیاں جلا دی تھی اور دوڑے تھے اللہ کی طرف. بدر میں بھی، احد میں بھی، خندق میں بھی، تمام غزوات میں بھی، اور ہر موقع پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ان کے دلوں سے نکال کر کے رکھ دیا تھا. تو اسی لیے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت جی کا میں نے بیان سنا، سچ مچ میں تو اس وقت طالب علم تھا، ابھی متوسطات میں تھا جب کاوی کا اجتماع ہوا. اور وہاں ہم گئے تو صبح صبح جب سب سے پہلے وہ کاروائی شروع ہوتی تھی تو حضرت جی کا بیان ہوتا تھا. اس بیان کی خاطر مشکل سے 1 یا 2 دفعے استنجے کے لیے میں اٹھا ہوں اپنی جگہ سے، نہ کھانے کے لیے کہیں باہر نکلا میں پنڈال میں سے کہ وہ ان کا بیان ایسا لگتا تھا کہ کیسا زبردست الہامی بیان کے دلوں کو جھنجھوڑ کر ڈالا. یہ تو گیا کہ آج کل یہ اصطلاح میں کہ بچہ ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا. تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب اس کی ربوبیت بیان ہوتی ہوگی تو کیا حال ہوتا ہے صحابہ کرام کا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ گویا کہ کان الجنہ بأعیننا، ہم جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہیں سامنے. اور اتنا زور کیوں تھا ان کا رضیت باللہ ربا پر؟ حضرت جی کا بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ اسی کو نکالنے کی کوشش کی. کیوں کوشش کی؟ کہ جنت قبر میں جانے کے بعد پہلا سوال ہی ہے من رب کا. تو وہاں نہیں بول پائیں گے اگر ہم نے تسبیح پڑھی ربی اللہ رو ہر وقت 1000 دفعے 1,00,000 دفعے، نہیں بول پائیں گے جب تک پریکٹیکل عملی طور پر ہم ہر چیز میں یہ نہ سمجھیں کہ ہر چیز کا کارساز مجھے کھلانے پلانے، روٹی دینے، کپڑا دینے، مکان دینے، ہر چیز مالک کے قبضے قدرت میں وہی دیتا ہے. چاہے آپ کے ہاتھ میں کوئی ملینوں اور بلینوں کی تھیلی رکھ رہا ہو، لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ تو اس کی طرف سے، مالک کی طرف سے. تو جب تک یہ ذہن میں راسخ نہیں ہوگا وہاں تک وہ عقیدہ نہیں کہلائے گا، اور وہاں بول نہیں پائیں گے من ربک کے جواب میں کہ ربی اللہ. اور یہ میں نے عرض کیا کہ اتنا سنگین اور سیریس مسئلہ ہے کہ قرآن کریم نے جب شروع فرمایا تو سب سے پہلی سورہ فاتحہ، اس میں پہلا کلمہ کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یہاں بھی سب سے پہلے کہ رب العالمین ہے. یہ تمام جہان آپ کو بے شک نظر آتے ہیں، آسمان اور زمین، یہ سارے جہان، اوپر کے، نیچے کے، سمندروں کے اندر کے، زمین کے نیچے کے، ملائے اعلیٰ میں عرش اور عرش کے اوپر کے تمام جہان یقیناً ہے. لیکن اس میں دیکھو کہ رب من ربو کا. تو ہمارے الجھاؤ کے لیے سب تمام چیزیں ہمارے امتحان کے لیے رکھی گئی ہیں. ہم اسی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں یا اس میں کامیاب ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا کلمہ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. اور
آخری صورت جو ختم کی اس میں بھی سب سے پہلے کیا کلمہ ہے؟ قل اعوذ برب الناس. کیونکہ مسئلہ یہی ہے، اس لیے اس میں جو 3 اہم ترین انسانی صلاح اور فلاح کے کلمے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بیان فرما دیے اور ہمیں پابند کر دیا کہ صبح بھی شام بھی. تو صبح شام کے معنی کیا؟ یعنی 24 گھنٹے اسی کا استحضار رہے تمہارے دماغ میں. اور ہم تو اتنے بھلا بیٹھے ہیں کہ بار بار ہم اس کو سنتے ہیں کہ بھئی ایک صبح کہنا ہے، ایک دفعہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول، لیکن وہ جو پیچھے لگا ہوا ہے ہمارے پیچھے تو پڑھنے نہیں دیتا. صبح بھی بھول جاتے ہیں، شام کو بھی بھول جاتے ہیں. اور یہ میں نے عرض کیا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا، وہی اسلام. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے اسلام نہیں آیا. اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے جب انسانیت کو اللہ نے مکلف بنایا اس وقت سے یہ دین اسلام ہی اللہ نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے پسند فرمایا تھا اور اسی کی وہ دعوت دیتے تھے. اور وہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آتے رہے ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. ہر نبی سے کہا گیا کہ اگر بالفرض تمہاری زندگی میں نبی آخر الزمان تشریف لے آئیں تو تم لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے، ان کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے. اس پر ان کی رسالت اور نبوت موقوف تھی. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ عز و جل نے اس کا عہد لیا تھا. تو جیسے ان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض تھا، تو اسی طرح ان کی امتوں پر بھی فرض کیا گیا. ہر نبی نے آ کر جیسے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو اس نبی نے محمد رسول اللہ کی بھی دعوت دی کہ میں بھی بے شک اللہ کا پیغمبر، لیکن ایک نبی ہے اللہ کے سب سے لاڈلے سب سے پیارے نبی، وہ سب سے اخیر میں آنے والے ہیں. اور ہم سے اس کا عہد لیا گیا ہے. وہ انبیاء بتاتے تھے کہ ہماری نبوت نہیں ہے، ہماری رسالت نہیں ہے جب تک کہ ہم اس نبی پر ایمان نہ لائیں، اور تم بھی میرے امتی نہیں ہو جب تک کہ تم اس نبی پر ایمان نہ لاؤ. تو اسی لیے تمام کتابوں میں اس کی خبر دی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تو خود قرآن نے قول نقل کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی امت کو اس کی بشارت دی کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. تو کتنے پیارے کلمے ہیں یہ تینوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اور اس کے اندر کتنی بڑی تاریخ ہے انسانیت کی، اور کتنا محتم بشان یہ کلمہ، اور کتنے ادب احترام اور کتنے زیادہ مراقبے کے ساتھ اس کو کہنا چاہیے کہ جب ہم کہیں رضیت باللہ ربا تو ہمارے سامنے سارا رب کا بنایا ہوا کارخانہ ایک قدرت سامنے ہو جائے کہ بے شک تو نے یہ سب کچھ بنایا
لیکن بنانے والا چلانے والا تو ہی ہے. کوئی چیز، ایک پتا بھی، قرآن نے کہا کہ ایک پتا بھی سوکھ کر گرتا نہیں ہے درخت سے جب تک کہ الا بامرہ، جب تک اللہ کا اس کو حکم نہیں ہوتا. یہ اس لیے اللہ نے بتایا مثال کے طور پر تاکہ ہم الجھے نہیں، کسی چیز میں تاثیر نہ سمجھیں کہ اس کی اپنی تاثیر کوئی نہیں ہے. لیکن دیکھیے کہاں یہ محتم بشان عقیدہ، اور ہم اور ساری انسانیت کتنی اس سے دور. نہ ہم اپنے رب کو پہچانا. رب کو پہچاننے ہی کے لیے تو ابھی اس ساری دنیا میں اخیر اشرے کا اعتکاف ماشاءاللہ، حرمین شریفین، قدس سے لے کر کے دنیا کے کونے کونے میں ہر جگہ اللہ عز و جل نے اس کا انتظام فرمایا، انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی اور انہوں نے اعتکاف کیا. تو اس اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح خلوت اور تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرنے اور اپنے رب کے لیے اپنے دل کو خالی کرنے کے لیے وقت سب کو چھوڑ، میں نے کہا نہیں کہ سب سے پلہ جھاڑ دو، تو اس کے لیے اعتکاف بھی کیا اعتکاف کرنے والوں نے. تو اصل مقصود اس اعتکاف کا کیا ہے؟ اس رب کو پہچاننا، کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل سالہ سال تک کتنے دور سب کو چھوڑ کر کہاں چلے جاتے تھے، کہ جہاں مکہ مکرمہ کی کوئی آواز جن و انس کی اور کسی مخلوق کی نہ پہنچنے پائے، اس جبل نور پر، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل عرصے کے لیے مہینوں وہاں خلوت. تو اس میں مقصود یہی تھا جس کے لیے ہم نے اعتکاف کیا اور سب نے اعتکاف کیا. لیکن میں بھی اعتکاف ہی میں تھا اپنے گاؤں میں، ابا کے گاؤں میں وریٹھی میں، کہ حضرت شیخ قدس سرہ نے جیسے میں فارغ ہوا تو میں پروگرام بنا رہا تھا کہ ابھی یہ چند دنوں کے بعد رمضان مبارک شروع ہوگا، حضرت کی خدمت میں رہیں گے یہاں. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں پیارے، تم جاؤ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہو، کہ تمہیں پھر انگلینڈ جا کر سفر کی تیاری کرو. میں نے بہت کوشش کی، بہت رویا دھویا کہ یہ تو آخری رمضان ہے، مجھے یہی کرنا چاہیے. وہاں جا کر تو بہت سے لوگ تو ساری عمر کے لیے چلے گئے، کوئی واپس آئے تو کئی دہائیوں کے بعد، چند سال کے بعد، تو پتہ نہیں کب آنا ہو نہ ہو. تو حضرت نے کیا جملہ فرمایا، کوئی بات نہیں، وہاں جا کر کے پھر آ جائیو. چلو، تو جو کلمات زبان سے نکلتے تھے ہر کلمہ پورا ہوتا تھا حضرت کا. اور میں سچ مچ ہوا بھی ایسا ہی کہ حضرت نے مجھے وہ رمضان وہاں کرنے کو منع فرمایا اور زبردستی حضرت نے مجھے بھیجا. تو میں نے جا کر کے سوچا کہ کیا کروں، والد صاحب کا مکان تو بند ہے، وہ تو کھولتے بھی نہیں مکان. ہم تو چند منٹ کے لیے کبھی پہنچ گئے اور قریب بیٹھ گئے تو چند منٹ کے بعد فرمائیں گے کہ ہماری طبیعت ساری نہیں ملے.
بس زور کر دیں گے. لیکن پھر کسی طرح تو ان سے اجازت لے لی کہ مسجد سامنے ہے، اعتکاف کروں گا میں، اور مسجد میں بیت الخلا نہیں ہے تو مجھے استنجے کے لیے آنے کی ضرورت ہوگی. تو ایک دفعہ میں رات کو اعتکاف کے دوران استنجے کی حاجت ہوئی تو میں پہنچا والد صاحب کے پاس. استنجے وغیرہ سے فارغ ہو کر جب میں واپس جانے لگا تو میں دروازے تک پہنچ چکا تھا. پھر آواز یوسف. زیادہ تر لوگ تو وہاں یوسف کوئی نہیں بولتا تھا، یوسف. ساری دنیا اب تک بھی یوسف. تو والد صاحب تو ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے تھے، تو بہت گجراتی بھی بہت ادیبوں والی بولتے تھے اور لکھتے تھے. تو مجھے آواز دی یوسف. میں مڑ کر واپس پہنچا تو وہاں ایک فانوس جل رہا ہوتا تھا حضرت والد صاحب کے پاس. تو پتہ نہیں وہ اس میں کیروسین بھی کیسے کب ڈالتے ہوں گے، کون ڈالتا ہوگا، کون اس کو صاف کرتا ہوگا. اس کو تو بڑی بڑی عورتیں روز شام کو صاف کرتی ہیں تب جا کر اس کو. اور کبھی وہ صرف چراغ جلاتے تھے اس کو لے کر چلتے تھے. میں نے ڈر لگتا تھا کہ ذرا سی وہ بوتل جیسی ہوتی تھی، وہ چراغ کیا ہوتا تھا، تو اسی بوتل کے اندر اس کا ڈھکن وہ پھینک دو اور اوپر کوئی فیتا بنا کر اندر ڈال دو اور وہ ہو گیا چراغ. تو میں نے کہا ذرا سا ہاتھ ادھر ادھر ہوا تو زبردست آگ لگ سکتی ہے اس میں تو کیروسین سے. تو یہ تمام دنیا کا چلانے والا اور اس کا رب کائنات وہی ہے. ورنہ ہمارے والد صاحب کہ پانی کہاں سے آتا ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، برس ہا برس تک. تو مجھے کہ بیٹھ گیا. میں بیٹھ گیا. رات کو 2 بجے میں نے سوچا کہ ویسے ہی والد صاحب کو کچھ کہنا ہوگا. تو فرمانے لگے کہ بے شمار اللہ والے اللہ کی طلب میں، اللہ کی تلاش میں انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اور اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے مگر اللہ کو نہیں پا سکے. چونکہ وہ حضرت شیخ قدس سے فرماتے ہیں کہ البیلا معشوق، کہ اللہ میاں کو مزہ آتا ہے اسی میں کہ اگر وہ معلوم ہو جائے کہ وہ مجھے تو اللہ مل گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی جواب مل گیا، لن ترانی، آپ میں نہیں دیکھ سکتے. تو یہی جواب لن ترانی والا جب اتنے بڑے جلیل القدر نبی کو مالک نے دیا تو پھر اور بڑے سے بڑے قطب اور اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں. تو والد صاحب نے فرمایا کہ یہ سارے اللہ والے اللہ کی یاد میں، اس کی تلاش میں رو کر دھو کر فنا ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر مالک کو نہیں پا سکے. بس ذرا سا کسی چیز میں، جیسے کل سننے والوں نے سنا ہوگا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نقل کیا تھا کہ حضرت حکیم علماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روز فلاں وقت میں کچھ حضرت فرماتے تھے تو کہتے ہیں آج حضرت نے یہ فرمایا کہ ایک بات کہوں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو
معلوم ہوتا ہے، مزہ آ جاتا ہے کہ اللہ میاں نے پیار کر لیا. کاش کہ پیار کر لے، مالک پیار کر لے، کتنا پیارا سجدہ ہوتا ہوگا ان کو. تو یہ جلوہ کہیں دکھاتے ہیں، جیسے حضرت مولانا بدیر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مسترشد تھے، آپ کے مرید تھے، جو مدینہ طیبہ میں ہمارے خاص دوست ہیں، قاری جلیل محمد صاحب. تو ان کے تایا جان تھے، ان کے والد صاحب کے بڑے بھائی. تو ایک دفعہ وہ پڑوس میں ان کا قیام تھا، جب انہیں پتا چلا کہ میں بھائی جلیل صاحب کے گھر میں آیا ہوا ہوں، کسی نے بتایا ہوگا. بیچارے بڑے بوڑھے آدمی، کافی معمر، ضعیف، بطور خاص وہاں سے ملنے کے لیے تشریف لائے. تو میں کھڑا ہو گیا. تو کہنے لگے نہیں آپ بیٹھے، میں تو صرف آپ کو دیکھنے کے لیے ذرا کہ آپ آئے ہیں اس کے لیے آیا ہوں، میں تو بھی جاؤں گا، آپ بیٹھے. پھر بیٹھے کھڑے کھڑے انہوں نے کتنا پیارا جملہ فرمایا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ 100 200 300 برس تک پڑے رہیں. کیا ان کا سجدہ ہوتا ہوگا کہ جس میں ان کا جی. ہمارا تو 3 دفعہ سبحان اللہ ہمیں گرا معلوم ہوتی ہے. ہمارے طلباء کہ آپ نے تراویح بھی دیکھی، بوڑھوں کو شکایت بھی ہوتی ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں ہم آ رہے ہیں. اور یہ فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ 100 برس 200 300 برس تک پڑا رہوں. کیا ان کی نماز ہے، کیا اس کی حلاوت ان کے لیے، کیا لذت. اللہ ایسی نماز ہمیں بھی عطا فرمائے، ایسا سجدہ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے. تو یہ کہیں کوشش کرتے کرتے اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ذرا سی مل گئی، وہ ساری عمر کے لیے کافی، اسی میں پھر وہ جان اپنی کھپا دیتے ہیں. تو والد صاحب نے یہ جملہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اللہ والوں نے، مگر وہ چونکہ البیلا معشوق ہے. حضرت شیخ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کے سبق میں فرمایا حضرت نے کہ اللہ تو البیلا معشوق ہے. پھر خاص انداز میں فرمایا جانو کہ البیلا معشوق کسے کہیں کہ وہ معشوق کے جسے عاشق کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ اس پر کیا گزر رہی ہے. کتنی بہترین تعریف کسی لغت میں نہیں ملے گی. تو یہ حضرات ان کے علوم وہ زبانی نہیں ہوتے، تحریری اور منقول نہیں ہوتے، الہامی ہوتے. تو ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہ مالک البیلا معشوق ہے، تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ روتے روتے ساری زندگیاں انہوں نے کھپا دی مگر مالک ان کو نہیں ملا. اور آخر میں کوئی آیت میں نے ان سے اگر سنی ہے تو پہلی اور آخری مرتبہ اسی مجلس میں ایک ہی دفعہ زندگی میں. پھر والد صاحب نے فرمایا کہ ہاں جب ہم مر جائیں گے تو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اللہ عز و جل کا دیدار وہاں نصیب ہوگا، وہاں لقاء نصیب ہوگا، وہاں وہ مالک سے ملے گا. کیوں کہ قرآن میں آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. تو ثم الینا ترجعون کی تفسیر اس طرح کسی مفسر نے نہیں لکھی جو والد صاحب نے وہاں اپنے جذبی حالت میں ارشاد فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے
رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہم بولتے رہیں. کہیے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا.